بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج کی اس اہم ترین ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے شیخ سعدی شیرازی کی غزل پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے۔ بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، صوفی نشود صافی تدر نکشد جامی۔ انتہائی خوبصورت اور پیاری غزل ہے یہ شیخ سعدی شیرازی کی، اور میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو ایک سٹرگل، ایک کوشش کا درس دے رہا ہے یہ پہلا شعر، اور میرا انتہائی فیورٹ اور پسندیدہ شعر بھی ہے کہ بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، صوفی نشود صافی تدر نکشد جامی۔ بسیار کا معنی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ یا بہت زیادہ۔ سفر باید، سفر جو ہے باید چاہیے، یعنی لازمی ہے، لازم ہے، ضروری ہے، چاہیے۔ باید کا معنی ہوتا ہے تاکہ پختہ شود، پختہ ہو جائے، خامی، خام یعنی کچے پن کو کہا جاتا ہے، ناپختہ انسان کو خامی یعنی ایک ناپختہ انسان جو ہے اس کو پختہ ہونے کے لیے بہت زیادہ سفر کرنا چاہیے۔ صوفی جو ہے، صوفیاء کرام جن کو اولیاء کرام بھی کہا جاتا ہے، صوفی نشود نہیں بن سکتا، نہیں ہوتا، نشود نہیں ہوتا، صافی یعنی پاک صاف، ٹھیک ہے، تا جب تک، یا در نکشد یعنی پی نہ لے، در نکشد، در کشد پینے کو کہتے ہیں، در نکشد یعنی پی نہ لے، جامی یعنی ایک جام، ایک پیالہ، ٹھیک ہے۔ چھوٹی یہ جب اسم کے آخر میں آتی ہے تو ایک کوئی کسی کا معنی دیتی ہے۔ بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، یعنی بہت زیادہ سفر کی ضرورت ہے، تب جا کر ایک خام انسان پختہ ہوتا ہے۔ صوفی نشود صافی، یعنی صوفی جو ہے اس وقت تک پاک صاف نہیں ہوتا جب تک ایک جام نہ پی لے، تا در نکشد جامی، جب تک ایک جام نہ پی لے۔ گر پیر مناجات است و رند خراباتی، ہر کس کلمی رفته است بر وی به سرانجامی۔ گر کا معنی اگر ہے، پیر مناجات، پیر کو کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی کہا جاتا ہے، مناجات جو کہ دعا کر رہا ہے، دعائیں کرنے والا، مناجات دعاؤں کو کہا جاتا ہے، است ہے۔ ور رند خراباتی، ور جو لفظ ہے یہ واو اور اگر کے معنی میں ہے، ور وا اگر اور اگر۔ رند لاابالی کو کہا جاتا ہے، آوارہ انسان کو بھی کہتے ہیں۔ خراباتی جو ہے، خرابات جو ہے وہ خرابے کو یا شراب خانے کو، بیابان کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہر کس، ہر کوئی، ٹھیک ہے نا، قلمی ایک قلم، کوئی قلم، رفت است، رفت است یعنی جا چکی ہے، چل چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بر کا معنی پر ہے، وے اصل میں وہی او ہے جس کا معنی وہ یا اس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بر وے اس پر۔ بے سر انجامی، سر انجام جو ہے وہ اختتام کو کہا جاتا ہے، انجام کو کہتے ہیں۔ گر پیر مناجات است ور رند خراباتی، اگر دعائیں پڑھنے والا بزرگ ہے، گر پیر مناجات است، اگر پیر مناجات است یعنی دعائیں پڑھنے والا بزرگ ہے، ور رند خراباتی اور اگر یا کسی شراب خانے کا آوارہ ہو، رند خراباتی یعنی کسی شراب خانے کا آوارہ ہو۔ ہر کس قلمی رفت است، تو ہر کسی کے لیے قلم جو ہے وہ چل چکا ہے، بروئی اس پر، بے سر انجامی اس کے انجام پر یعنی تقدیر پر، تو ہر کسی کے لیے اس کے انجام پر تقدیر کا قلم چل چکا ہے۔ فردا کے خلائق را دیوان جزا باشد، ہر کس عملی دارد منگوش به انعامی۔ فردا آنے والے کل کو کہا جاتا ہے،
یعنی جس کو ہم ٹومارو کہتے ہیں، کہ خلائق مخلوق کو کہتے ہیں، عوام کو کہا جاتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں۔ را کو دیوان کا معنی ہے عدالت، ٹھیک ہے، جزا و سزا کی، ٹھیک ہے، بدلے کی، جزا کا معنی بدلہ ہوتا ہے، باشد ہوگی، لگے گی، ٹھیک ہے، اس طرح کا معنی آئے گا۔ فردا کے خلائق را دیوان جزا باشد، یعنی کل جب مخلوق کے لیے جزا و سزا کی، بدلے کی عدالت لگے گی، تو ہر کس عملی دارد، تو ہر کسی کے پاس عملی دارد یعنی کوئی نہ کوئی عمل ہوگا، دارد یعنی رکھتا ہوگا، من اور میں، گوش کان جو ہے، بے انعامی یعنی گوش بے انعام یعنی انعام پر کان دھرنا، ٹھیک ہے نا، گوش بے انعام، ٹھیک ہے، انعام کا منتظر۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ فردا کے خلائق را دیوان جزا باشد، کل کے جب مخلوق کے لیے بدلے یعنی جزا و سزا کی عدالت لگے گی، ہر کس عملی دارد، تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوگا، من گوش بے انعامی، لیکن میرے کان جو ہیں وہ انعام پر دھرے ہوں گے، انعام پر لگے ہوں گے۔ تو ہر کسی کے پاس کوئی عمل ہوگا، لیکن میں انعام پر کان دھرے ہوں گا۔ ای بلبل اگر نالی، من بتو ہم آوازم، تو عشق گلی داری، من عشق گل اندامی۔ ای بلبل یعنی اے بلبل، اگر نالی، اگر کا معنی اگر ہے، نالی فعل ہے، آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہے، نالی یعنی تو نالا کرے، تو آہوزاری کرے، تو روئے، تو گریا کرے، من میں، باتو تیرے ساتھ، ہم آوازم آخر میں میم لگا یعنی میں ہم آواز ہوں، تو عشق گلی گل کے ساتھ چھوٹی یہ ہے، یعنی ایک پھول، کوئی پھول، کسی پھول، اور عشق گل یعنی پھول کا عشق، داری یعنی تو رکھتی ہے، ٹھیک ہے، فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے۔ من عشق گل اندامی، گل اندام ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی غزل میں، بدن کے معنی میں ہے، جسم کے معنی میں ہے، گل اندام یعنی پھول جیسا بدن، ٹھیک ہے، اور اندام یعنی سمپل بدن یا جسم کو کہا جاتا ہے۔ اے بلبل اگر نالی، اے بلبل اگر تو روئے، تو گریا کرے، من بتو ہم آوازم، میں تیرے ساتھ ہم نوا ہوں، ہم آواز ہوں، تو عشق گلی داری، تو پھول سے عشق رکھتی ہے، من عشق گل اندامی، اور میں پھول جیسے بدن سے عشق رکھتا ہوں۔ سروی به لب جوی گویند چه خوش باشد، آنان که ندیدستند سروی به لب بامی۔ سروی یعنی کوئی سرو کا درخت جو ہے، بلب جوئی، لب جو لب کنارے کو کہتے ہیں، جو ندی کو کہا جاتا ہے، نہر کو کہتے ہیں، نہر کا کنارہ، ندی کا کنارہ، لب جو۔ گوین یعنی وہ سب کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، چے یعنی خوش، کتنا خوش، چے کا معنی یہاں پہ کتنے کے معنی میں لیں گے، خوش یعنی اچھا، کتنا اچھا، باشد ہوتا ہے، لگتا ہے، آنان وہ لوگ، وہ سب، کہ ندیدستن آخر میں ند لگا ہے جس کا معنی وہ سب ہوتا ہے، کہ یعنی ان سب نے، انہوں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ سروی یعنی کوئی سرو کا درخت، باللب بامی، لب بام یعنی چھت کے کنارے پر، بام چھت کو کہتے ہیں اور لب کنارے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں سروی باللب جوئی، یعنی کہتے ہیں کہ کوئی سرو کسی نہر کے کنارے کتنا اچھا لگتا ہے، سروی یعنی کوئی سرو، باللب جوئی کسی نہر کے کنارے، گوین کہتے ہیں، چہ خوش باشد کتنا اچھا لگتا ہے، آنان وہ لوگ، کہ نادیدستند کہ جنہوں نے نہیں دیکھا، سروی کوئی سرو، کہ جنہوں نے کوئی سرو یعنی سرو جیسے قد و قامت والا خوبصورت محبوب، ٹھیک ہے، بلب بامی کسی چھت کے کنارے پر، کہ جنہوں نے کوئی سرو کسی چھت کے کنارے پر نہیں دیکھا، یعنی چھت کے کنارے پہ مراد خوبصورت اونچے لمبے قد والے محبوب کو جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی نہر کے کنارے پر سرو کا درخت کتنا
خوشنما خوبصورت لگتا ہے. روزی تنے من بینی قربان سر کویش وین عید نمی باشد الا بہر ایامی. روزی یعنی ایک روز، اسم ہے، اس کے آخر میں چھوٹی یہ ہے. تن من یعنی میرے بدن کو، بینی فعل ہے، آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، تو دیکھے گا. قربان ہی ہے. سر کویش یعنی کو کے آخر میں شین لگا، یعنی اس کی گلی میں. کو اونچے کے معنی میں ہوتا ہے، گلی کو کہتے ہیں شین یعنی اس کی گلی. وین یہ وا اور این ہے، اور یہ عید یعنی جسے ہم عید پڑھتے ہیں. نمی باشد نہیں ہوتی، نہیں ہوگی. الا مگر یہ کہ بہر ایامی، بہر ایام یعنی ہر روز. ٹھیک ہے نا، مگر یہ کہ ہر روز. ترجمہ کیا بنا؟ روزی تنے من بینی قربان سر کویش، کہ ایک روز تو میرے سر کو کیا ہے اس کی گلی میں قربان ہوتا دیکھے گا. میرا سر یا میرا بدن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بدن کی جگہ پہ سر کا لفظ ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. سوری، تن من میرے بدن کو. ٹھیک ہے نا، ایک دن تو میرے بدن کو اس کی گلی میں قربان ہوتا دیکھے گا. سر کویش، سر ابتدا کو کہتے ہیں، گلی کا جو سرا ہے اس کو. وین عید نمی باشد، اور یہ عید جو ہے الا بہر ایام مگر یہ کہ ہر روز. یہ عید نہیں ہوتی مگر یہ کہ ہر روز. مراد یہ کہ اور یہ عید ہر روز نہیں ہوا کرتی، یہ عید ہر روز میسر نہیں آتی ہے. ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن آخر ز دعا گویی یادار به دشنامی. ای در دل ریش من، ای کم اے ہے، در کا معنی میں، دل ریش زخمی دل، من میرا، آخر میں لگا ہوا ہے نا، تو میں میرا میری. اے در دل ریش من، اے میرے زخمی دل میں. مہرت، مہر محبت کو کہتے ہیں، آخر میں تے لگا ہے جس کا معنی تیری محبت. چو جیسے، روان روح، در تن یعنی بدن میں ہوتی ہے. در کا معنی میں، تن بدن کو کہا جاتا ہے. آخر ز دعا گوئی، آخر یعنی آخر کار جو ہے، ز دعا گوئی یعنی تو دعا کرے گا. یاد کر، ٹھیک ہے، یاد کرو، تم یاد کرو. بے دشنامی، دشنام کہتے ہیں گالیاں دینے کو، گالیاں. ٹھیک ہے نا. ای در دل ریش من مہرت، ای در دل ریش من، اے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں محبوب کو کہ میرے زخمی دل میں. مہرت چو روان در تن، تیری محبت اس طرح سے ہے جیسے روح جسم میں ہوتی ہے. اے کہ تیری محبت میرے زخمی دل میں، جسم میں روح کی طرح ہے. آخر ز دعا گوئی یادار بے دشنامی، یادار بے دشنامی یعنی گالیوں میں ہی یاد کرو، لیکن آخر لیکن آخر کار ز دعا گوئی، تو مجھے دعا دو گے. باشد کہ تو خود روزی از ما خبری پرسی ورنے کہ برد ہیہات از ما به تو پیغامی. باشد، کاش ایسا ہو، یعنی ہونا. باشد کا معنی ہے کہ تو خود جو ہے، روزی ایک روز، کسی روز، از ما ہم سے، خبری کوئی خبر، پرسی تو پوچھے. ٹھیک ہے نا، کوئی خیر خبر پوچھے، یعنی کاش ایسا ہو کہ کسی دن جو ہے تو ہم سے ہمارے متعلق کوئی خیر خبر پوچھے. ورنہ کہ برد، کہ یعنی کون ہے، برد جو لے کر جائے. ٹھیک ہے. ہیہات افسوس، ازما ہم سے، بے تو تم تک، پیغامی کوئی پیغام. کہ برد ان کون ہے جو لے جائے. کہ کا معنی یہاں کون کے معنی میں ہے، برد بردن لے جانے کو کہتے ہیں. باشد کہ تو خود روزی ازما خبری پرسی، کاش ایسا ہو کہ تو خود کسی دن ہم سے
ہمارا کوئی حال پوچھے، آزما ہم سے خبری، یعنی کوئی حال، کوئی خبر، کوئی خیر خبر، پرسی تو پوچھے. ورنہ کے برد، ورنہ کون ہے جو کہ لے کے جائے، برد ہے ہاتھ افسوس، ورنہ افسوس کون ہے جو تم تک ہمارا کوئی پیغام لے جائے. آزما ہم سے یعنی ہمارا، بے تو تم تک پیغامی کوئی پیغام جو ہے لے جائے. گرچہ شب مشتاقان تاریک بود اما نومید نباید بود از روشنی بام. گرچہ اگرچہ، شب مشتاقان، شب رات کو کہتے ہیں، مشتاق عاشق کو کہا جاتا ہے، اور الف نون کے ساتھ جمع ہے. شب مشتاقان یعنی عاشقوں کی رات. تاریک بود، تاریک ہوتی ہے، اما مگر، نومید نا امید، نہ باید بود نہیں ہونا چاہیے، نہ کمانا نہ یہ باید چاہیے، بود وہ ہونے کے معنی میں بود، نہ باید بود یعنی یا بود نہیں ہونا چاہیے. از روشنی بامی، از کا معنی سے روشنی، یہ بامی یعنی چھت کی روشنی سے، بام چھت کو کہتے ہیں، ابھی ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. گرچہ شب مشتاقان تاریک بود، اگرچہ عاشقوں کی رات اندھیری ہوتی ہے، اما مگر، نومید نہ باید بود، نا امید نہیں ہونا چاہیے. از روشنی بامی چھت کی روشنی سے، یعنی چھت کی روشنی سے، مگر چھت کی روشنی سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. سعدی باللب دریا دردانے کجا یابی، در کام نہنگان رو گرمی طلبی کامی. سعدی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے شاعر، باللب دریا، دریا کہتے ہیں سمندر کو، سمندر کے کنارے، دردانے، دردانہ جنہیں قیمتی موتی کو کہتے ہیں، قیمتی موتی، کجا کہاں، یابی فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، تو پائے گا. یاب یافتن سے ہے، پانے کو، حاصل کرنے کو کہتے ہیں. کجا یابی یعنی کہاں حاصل کرے گا، تو کہاں پائے گا. در کا معنی میں ہے، کام نہنگان، کام نہنگان، کام اس لائن کے اندر 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 2 الگ الگ معنی رکھتا ہے. کام یہاں پر منہ کے معنی میں، نہنگ جو ہے نہنگ مگر مچھ کو کہتے ہیں، الف نون کے ساتھ جمع ہے. کام نہنگان یعنی مگر مچھوں کا منہ، رو اس میں یعنی رو یعنی جاؤ، برو جاؤ، گر اگر، می طلبی یعنی تو طلب کرتا ہے، تو چاہتا ہے. کامی، کام یہاں جو ہے وہ مقصد کے معنی میں ہے، مراد کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کے ڈیپلی اسے اگر سمجھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا ٹارگٹ ہے، آپ اسے اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، جسے عام لفظوں میں آپ کہتے ہیں نا کہ موت کے منہ میں جا کے واپس آنے سے وہ قیمتی مقصد جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے یا حاصل ہوتا ہے. سعدی باللب دریا دردانے کجا یابی، کہ سعدی تم سمندر کے کنارے موتی کہاں پاؤ گے. مراد یہ ہے کہ سمندر کی تہ میں جا کے ڈبکی لگا کر تلاش کرنے سے موتی ملے گا، کناروں پر کبھی قیمتی موتی نہیں ملا کرتے. تم سمندر کے کنارے موتی کہاں پاؤ گے. در کام نہنگان رو، کہ کیا ہے، گرمی طلبی کامی. اگر تو اپنے مقصد کو، اپنی مراد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر مگر مچھوں کے منہ میں جاؤ. یعنی کہ مراد یہ کہ خطرات تمہیں مول لینا پڑیں گے. اگر تم کوئی مراد حاصل کرنا چاہتے ہو تو مگر مچھوں کے منہ میں جاؤ. اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ابھی تک اگر آپ نے کلک نہیں کیا تو لازمی کلک کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.